بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القصد فی العمل، اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے اور اس باب میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دنیاوی امور میں افراط و تفریط یعنی حد سے زیادہ زیادتی اور حد سے زیادہ کمی غیر نفع بخش ہے، بھئی عزیز و دوستو اسی طرح دینی امور یعنی نفلی اعمال میں بھی افراط و تفریط مطلوب نہیں، بلکہ اس راستہ میں بھی میانہ روی اور ان میں اعتدال اختیار کرنا ہی ضروری ہے۔ چنانچہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، فرمایا عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی تظن الا یصوم منہ شیئا ویصوم حتی تظن الا یفطر منہ شیئا وکان لا تشاء ان تراہ من اللیل مصلیا الا رأیتہ ولا نائما الا رأیتہ، رواہ البخاری۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ کے اکثر ایام میں نفل روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ یا دوسرے مہینہ کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ اب اس مہینہ کا کوئی دن بھی آپ بغیر روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھنا چاہتے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتے، اور اگر آپ کو رات میں سوتے ہوئے تم دیکھنا چاہتے تو سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفلی اعمال میں اعتدال کی راہ اختیار فرماتے تھے، چنانچہ نہ تو آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھتے تھے کہ افراط یعنی زیادتی لازم آتی، اور نہ ہی ہمیشہ بغیر روزہ کے رہتے تھے کہ تفریط یعنی کمی لازم آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینہ میں کچھ دن تو آپ روزہ سے رہا کرتے تھے اور کچھ دن بغیر روزہ کے، اور اسی طرح نفل نماز کے سلسلہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں آپ سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، نہ تو تمام رات سوتے ہی تھے اور نہ تمام رات نماز میں ہی گزارتے تھے۔ المختصر یہ کہ تمام امور میں آپ کا عمل اوسط درجہ کا ہوتا تھا، نہ زیادہ تھا اور نہ کم تھا۔ اس سلسلہ میں بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے جس کو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا، فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بندوں کے جو نیک اعمال ہیں ان میں خدا کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اور پھر عزیز و دوستو اسی طرح ایک اور روایت بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے جس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی قدر عمل کیا کرو جتنی کی ہمیشہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تنگی نہیں کرتا، یہاں تک کہ تم خود تنگی نہ کرو یعنی تنگ آ کر عبادت ہی نہ چھوڑ دو۔ چنانچہ فرمایا خذوا من الاعمال
ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق ہی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت زیادہ نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی کریں، تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، وہ ہمیشہ ہو اور اس میں مداومت ہو۔ ایک ہی دن زور لگا لیا اور پھر جناب آگے چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اسی وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ خوش دل رہو، اور جب طبیعت سست ہو جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس وقت تک عبادت کرنی چاہیے جب تک دل لگا رہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی نفس کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ ہم اپنے نفس کو عبادت کی عادت ڈالیں، اپنی طبیعت کا جزو بنائیں اور اس کے لیے مشقت اور ریاضت بھی کریں۔ لیکن اگر تھک جائیں، طبیعت میں سستی آ جائے، تو پھر آپ عبادت اس وقت ترک کر دیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آرام طلب اور سست مزاج لوگوں کی طرح ہم بالکل ہی مختصر عبادت کرنا شروع کر دیں اور یہی سمجھ لیں کہ تھوڑا کیا جائے ہمیشہ کیا جائے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفل اعمال، فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض کو تو ہم نے پورا ادا کرنا ہی کرنا ہے، دل کرے یا نہ کرے۔ نفل میں یہ ہے کہ ہم اس بات کی احتیاط کریں کہ عمل میں مداومت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔